بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ و علی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ کن گھروں سے برکت اور رزق اٹھا لیا جاتا ہے، یہ کام نہ کریں ہمیشہ کے لیے غربت آ جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اپنے اس معاشرے میں ہمیں بہت سے لوگ ایسے دکھائی دیتے ہیں جو تنگ دستی کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں، اور وہ اپنی تنگ دستی کے لیے مختلف راستے بھی اختیار کرتے ہیں۔ وہ کبھی کسی سے تعویذ مانگتے ہیں اور کبھی کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، مگر اپنے اعمال درست نہیں کرتے۔ ان کی اپنی غلطیاں ہی ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں جو ان کا رزق کم کرنے کا باعث بن جاتی ہیں، اور وہ ان مشکلات کا شکار رہتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو ایسی چیزوں کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ وہ کون سی عام غلطیاں ہیں جو ہمارے رزق میں مشکلات پیدا کر دیتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارا رزق تنگ کر دیتے ہیں۔ آپ کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتائیں گے کہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کا رزق تنگ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد کسی قسم کے ٹوٹکے، کسی قسم کے تعویذ نہیں لینے پڑیں گے۔ ہاں، وظائف ضرور کرنے ہوں گے جو آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے، جتنے چاہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہو، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں تو بے شمار قسم کی نعمتیں اللہ پاک آپ کو عطا فرما دیتے ہیں۔ سب سے پہلا عمل وہ یہ ہے کہ جوتے پہن کر یا کھڑے ہو کر یا ننگے سر کھانا کھانا رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ بہت سے لوگ جوتے پہن کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یا جلدی جلدی میں کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ نماز میں سستی کرنا، گناہ کرنا، خصوصاً جھوٹ بولنا، نیک اعمال میں ٹال مٹول کرنا، بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا، ماں باپ کے لیے دعائے خیر نہ کرنا، اندھیرے میں کھانا کھانا، دروازے میں بیٹھ کر کھانا، بغیر دسترخوان بچھائے کھانا، دانتوں سے روٹی کترنا، چینی یا مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتن استعمال میں رکھنا، کھانے کے بعد جس برتن میں کھایا اسی میں ہاتھ دھونا، کھانے پینے کے برتن کھلے چھوڑ دینا، دسترخوان پر گرے ہوئے کھانے وغیرہ کے ذرے اٹھانے میں سستی کرنا، اور گھر میں مکڑی کے جالے لگے رہنے دینا، چراغ کو پھونک مار کر بجھانا، ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنا وغیرہ۔ ہم بہت سی ایسی خواتین کو بھی دیکھتے ہیں جو ننگے سر بھی کھانا کھا رہی ہوتی ہیں۔ مثلاً ہمارے گھروں کی عورتیں بھی کھانا کھاتے ہوئے سر ننگا رکھیں گی اور کھانا دے بھی رہی ہوتی ہیں اور سر ننگا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بیت الخلاء میں ننگے سر جانا بھی ہمارے رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب وہ بیت الخلاء جاتی ہیں ان کا سر ننگا ہوتا ہے، یہی ننگا سر رزق میں تنگی کا باعث بنتا ہے۔ اس بات سے خواتین کو اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ اس سے رزق میں تنگی پیدا ہوتی ہے۔ گھروں میں اللہ کی طرف سے ایک زمانہ تھا جب مہمانوں کو رحمت سمجھا جاتا تھا، مگر آج کے دور میں مہمانوں کو زحمت سمجھا جاتا ہے، اور یہ عادت، یہ سوچ، یہ خصلت بھی ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں رزق کی تنگی کا باعث بن رہی ہے، بلکہ بن چکی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ مہمان کو رحمت سمجھیں، کیونکہ مہمان اللہ پاک کی طرف سے رحمت لے کر آتا ہے۔ روزی میں برکت کے طالب کو چاہیے کہ وہ بے برکتی کے اسباب پر نظر رکھتے ہوئے ان سے نجات کی ہر ممکن کوشش کرے، اور یہ بھی واضح ہو کہ کثرت گناہ کی وجہ سے رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے گناہوں سے بچنے کی ہر صورت کوشش کریں، کیونکہ کثرت گناہ آفات کے نزول کا سبب بھی ہے۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی، مفلسی اور چاشت کی نماز، یعنی جو کوئی چاشت کی نماز کا پابند ہوگا وہ کبھی مفلس نہ ہوگا۔ غربت، بے روزگاری اور تمام مشکلات کا خاتمہ اس وقت ہوگا جب خوشحالی کے ذرائع کو اپنایا جائے گا۔ خوشحالی لانے والی 7 چیزیں: قرآن پاک کی تلاوت کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، غریبوں اور مجبوروں کی مدد کرنا، گناہوں پر نادم ہونا، معافی مانگنا، ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، صبح کے وقت سورہ یاسین اور رات کے وقت سورہ واقعہ پڑھنا۔ اگر آج ہم صدقے دل سے بے برکتی والی چیزوں سے اجتناب کریں اور برکت والی چیزوں کو اپنانے کا تہیہ کر لیں، تمہارے گھروں سے بے برکتی کا خاتمہ اور برکت کا نزول ہوگا، ورنہ خسارہ ہی خسارہ رہے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔